یا یہ وہیں ختم ہو گیا؟ مکہ کے مشرکین نے ایک آواز بلند کی تھی، ایک نعرہ لگایا تھا، وہ کہتے تھے کہ یہ دیوانہ ہے۔ علی اعظم باللہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیوانہ ہے، کچھ دیوانگی کی باتیں کرتے ہیں۔ دیوانوں کی باتیں کون سنتا ہے؟ کچھ دن کے بعد یہ دنیا سے چلے جائیں گے، ان کی باتیں ختم ہو جائیں گی۔ کوئی کہتا تھا یہ کاہن ہے، کاہنوں کے پیچھے کون چلتا ہے؟ کوئی کہتا تھا یہ شاعر ہے۔ اور شاعر کا کیا ہوتا ہے؟ ایک زمانے تک وہ اپنی لن ترانیاں لوگوں کو سناتے رہتے ہیں۔ ہر دور کا شاعر بس یہی ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ من چنی دیگر نیست۔ میر کا زمانہ آیا، اس نے لوگوں کو کہا نہ سہل ہمیں سمجھو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے کچھ انسان نکلتے ہیں، ہم تو اس طرح کے انسان ہیں۔ اس کے بعد غالب کا دور آیا، غالب نے اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا ایک ریختہ کہ تم ہی نہیں استاذ غالب، سنا ہے اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ اور جب وہ زمانہ گزرا، تیسرے کا زمانہ آیا، اس نے کہا کہہ دو میر و غالب کو ہم بھی شعر کہتے ہیں، وہ صدی تمہاری تھی یہ صدی ہماری ہے۔ اس سوچ کے تحت عرب کے لوگوں نے کہا تھا شاعر ہے، شاعری کرتا ہے، کھینچ لیتا ہے انسانوں کو۔ جب یہ کلام پیش کرتا ہے تو جس طرح شاعری کے لیے انسان مگن ہو جاتا ہے، اس طرح اس کے کلام کو سننے کے لیے مگن ہوتے ہیں لوگ، اور اپنے اوپر کنٹرول نہیں رکھ پاتے ہیں، اپنے اوپر قابو نہیں رکھ پاتے ہیں۔ حضرت عمر جیسا انسان، عزم اور ارادے کا پکا انسان، سوچ کا پختہ انسان جب چھپ کر کے سنتا ہے اس کلام کو تو مگن ہو جاتا ہے۔ الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ۔ اس کلام کو سنتا ہے، بے تحاشا اس کی زبان سے نکلتا ہے، بے ساختہ زبان سے نکلتا ہے۔ ما اشعر هذا الرجل، کیا عجیب قسم کا شاعر ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں زمین پر نہیں ہوں بلکہ زمین اور آسمان کی فضا کے بیچ میں لٹکا ہوا ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے اس نے زمین سے اٹھا لیا ہے۔ میں نے بڑے شاعروں کو سنا مگر ایسے شاعر کو نہیں سنا، یہ عجیب قسم کا شاعر ہے۔ اور آپ نے جواب دیا وما هو بقول الشاعر قلیلا ما تؤمنون، یہ شاعروں کا کلام نہیں مگر تم ماننا نہیں چاہتے ہو۔ تو زبان سے نکلا ما اکہن هذا الرجل، یہ کتنا بڑا کاہن ہے کہ میں اتنا دور بیٹھے یہ تبصرہ کرتا ہوں اور یہ مجھے ادھر سے جواب دیتا ہے کہ یہ شاعری نہیں۔ آپ پھر پڑھتے ہیں وما هو بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، یہ کاہنوں کا کلام نہیں مگر تم سمجھنا نہیں چاہتے ہو، تم نصیحت حاصل کرنا نہیں چاہتے ہو، تم ماننا نہیں چاہتے ہو۔ جبیر بن مطعم ہے، مکہ المکرمہ کے اندر 13 سال تک اللہ کا کلام سنایا جاتا ہے، سننا نہیں چاہتا ہے، کانوں میں انگلیاں گھسا لیتا ہے اور کانوں میں روئی ٹھونس لیتا ہے تاکہ میرے کانوں کے اندر یہ آواز نہ پہنچے۔ حادثاتی طور پر کسی اپنی ضرورت کے لیے، کسی اپنی مجبوری کے لیے مدینہ المنورہ جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہیں، آپ کو وہاں بھی کچھ سال بیت گئے ہیں، اور آپ جب تلاوت کرتے ہیں والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع، اور جب آپ اس آیت پر پہنچتے ہیں ان عذاب ربک لواقع، ہو والطور، مجھے طور کی قسم، وکتاب منشور، اور مجھے وکتاب مستور، لکھی ہوئی کتاب کی قسم، فی رق منشور، پھیلائے ہوئے صحیفوں میں ورقوں میں لکھی ہوئی کتاب کی قسم، اور مجھے آگ لگائے ہوئے سمندر کی قسم، ان عذاب ربک لواقع، تیرے رب کا عذاب تو واقع ہو کر کے رہتا ہے۔ اس کو بے ساختہ ایسا محسوس ہوتا ہے جس کے لیے بعد میں تبصرہ کرتا ہے کہ مجھے ایسا لگا کہ ابھی آسمان پھٹے گا اور مجھ پر قیامت نازل ہو جائے گی اور یہ عذاب ابھی مجھ پر گرے گا۔ ان عذاب ربک لواقع،
مکہ کے مشرک نہیں سننا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں، اس کلام کو نہیں سننا ہے لیکن سو نہیں سکتے ہیں، یہ قرآن کھینچنے والا ہے، ان کو سونے نہیں دیتا ہے، وہ مجبور ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے سوچتے ہیں وہ نہیں اٹھا ہوگا، وہ نہیں اٹھا ہوگا، آج میں اکیلے جا کر کے سنتا ہوں، لیکن سب یہ سوچتے ہوئے سب کے سب مکہ پہنچ جاتے ہیں، حرم پہنچ جاتے ہیں، خانہ کعبہ میں پہنچ جاتے ہیں، اور میرے اور آپ کیا کا رحمت للعالمین تلاوت فرما رہے ہیں، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى۔ وہ اس قدر محو ہوتے ہیں، اس قدر گم ہوتے ہیں، اس قدر اس کلام میں کھو جاتے ہیں، جب آپ دوسرے رکوع میں پہنچتے ہیں دوسرے رکوع کو پڑھتے ہیں اور اس کے آخر میں جب سجدے کی آیت آتی ہے اور آپ سجدہ کرنے لگتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ایک کے سوا سب کے سب سجدے میں گر جاتے ہیں۔ جب اس کلام کو سنا تو انہوں نے کہا کہ یہ شاعری ہے، شاعر نمٹ گئے اپنے اپنے زمانے میں تو یہ بھی نمٹ جائیں گے۔ قرآن پاک نے تینوں کو جواب دیا، وَمَا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ، آپ اپنے رب کی نعمت سے، اس کے کرم سے کاہن نہیں، اور یہ آپ کو دیوانہ کہتے ہیں، مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ، آپ اپنے رب کے کرم سے دیوانے نہیں ہیں، آپ کاہن نہیں ہیں۔ ام یقولون شاعر، ام یقولون شاعر، کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے؟ نتربص به ریب المنون، اور ہم انتظار کرتے ہیں اس کے بارے میں گردش زمانہ کی کہ کوئی زمانے کا ایسا حادثہ آئے گا تو جس طرح پچھلے شاعر چلے گئے اس طرح یہ بھی چلے جائیں گے، اور جس طرح پہلو کو لوگ بھول گئے اس طرح ان کو بھی بھول جائیں گے۔ قرآن کریم نے کہا ہم یقولون شاعر، کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے؟ نتربص به ریب المنون، ہم ان کے بارے میں گردش زمانہ کا انتظار کرتے ہیں، ان سے کہہ دو یہ شاعری نہیں ہے، شاعر دنیا میں آئے اور مٹ گئے اور دنیا والے ان کو بھول گئے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، یہ ہمارا کلام ہے اور قیامت تک ہم اس کی حفاظت کریں گے، اور قیامت تک تم کو اسی طرح چیلنج کیا جاتا رہے گا، اور پوری دنیا میں نافرمان پیدا ہوتے رہیں گے، اور تم سے کہا جاتا رہے گا کہ تم اس کو انسان کا کلام کہتے ہو اور اس کو شاعری کہتے ہو، تو کہا لاؤ اس کے مقابلے میں ایک صورت بنا کر، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، لاؤ اس کے جیسی کوئی ایک صورت بنا کر کے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، اور اگر تم نہیں بنا سکے، اور ہم پیشن گوئی کہتے ہیں لن تفعلوا، جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں لن تفعلوا اس کا معنی تم قیامت تک نہیں بنا سکو گے، ہرگز نہیں بنا سکو گے، اور تم کیا بناؤ گے؟ ہم کنتم قل ان اجتمعت الانس والجن، آپ کہہ دیجئے اگر اس کے لیے انسان بھی اکٹھے ہوں اور جن بھی اکٹھے ہو جائیں اور وہ چاہیں کہ اس کا مقابلہ کریں اور اس کے جیسے کوئی کلام لانا چاہے، کوئی کتاب لانا چاہیں، لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، نہیں لا سکتے اس کے جیسا، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بھی ہوں گے، اور یہ قیامت تک چیلنج کیا جائے گا۔ یہ صرف انہی کو نہیں تھا، آج کے کالوں کو بھی ہے، آج کے گوروں کو بھی ہے، آج کے سائنٹسٹوں کو بھی ہے، آج کے پڑھے لکھے انسانوں کو بھی ہے، آج کے باغی انسانوں کو بھی ہے، آج کے ان انسانوں کو بھی ہے جو اللہ کے کلام کو سچا نہیں مانتے، اللہ کے دین کو سچا نہیں مانتے، اللہ کے حبیب کو سچا نہیں مانتے، ان سب کو یہ چیلنج ہے، آؤ اس کا مقابلہ کرو، آؤ اس کا مقابلہ کرو، کوئی ایسا کلام لاؤ کہ جس کو پڑھا جائے تو انسان جھک جائے۔ اذا تتلی علیہم آیاتنا، جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا،
ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے جب ان کے سامنے ہماری تلاوت کی جاتی ہے یخرون علی الاذقان یخرون للاذقان تو انسان ٹھوڑیوں کے بل اتنی تیزی سے سجدے میں گرتے ہیں کہ پیشانی نہیں ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں یبکون ویزیدہم خشوعا اور ہمارا کلام سن کر کے روتے ہیں اور ان کے خشوع کے اندر اور اضافہ ہو جاتا ہے. کوئی لاؤ ایسا کلام. قرآن کریم نے کہا کہ یہ ہنستے ہیں مگر روتے نہیں ہیں, ان کو کیا آخرت کی یاد نہیں آتی, اور صفہ والوں کو سنایا جائے ان کی ہچکیاں لگ جائیں اور وہ سب کے سب رونے لگ جائیں. کوئی لاؤ ایسا کلام, کوئی ایسا کلام کہ پھر اس کے سنایا جائے طفیل بن عمرو الدوسی کو اور صرف ایک سورت سنائی جائے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد, تو وہ کہے کہ میری زبان نہیں میرا دل گواہی دے رہا ہے, میرا ضمیر گواہی دے رہا ہے کہ یہ رب ہی کا کلام ہو سکتا ہے, کسی اور کا کلام نہیں ہو سکتا ہے. مکہ کے کافر مجبور ہوں اور ایک شاعر کو بلائے اور اس کو کہے کہ ہم پریشان ہیں تو اس کا مقابلہ کر, اور وہ کہے کہ ذرا مجھے سناؤ تو صحیح. اور یتیم مکہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین سنائیں, یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. قرآن حکیم کی قسم, حکمت والے قرآن کی قسم, اس کی سطر سطر, اس کا لفظ لفظ, اس کی آیت آیت گواہی دے رہی ہے انک لمن المرسلین, آپ اللہ کے پیغمبر ہیں, آپ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں. اور جب آخری رکوع میں آپ پہنچے وضرب لنا مثلا ونسی خلقا, یہ ہماری مثالیں پیش کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول گیا اور لوگوں کو کہتا ہے من یحیی العظام, کون ہڈیوں کو پیدا کرے گا, وہی رمیم, جبکہ وہ بوسیدہ ہو چکیں گی. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ, ان سے کہہ دیجئے وہی پیدا کرے گا جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا. اور جب اس مقام پر آپ پہنچیں تو وہ شاعر زمین سے ایک تنکا اٹھائیں اور اس کو توڑیں اور وہ کہیں کہ اس کلام کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے, ما ھذا کلام البشر, یہ انسان کا کلام نہیں ہے. میرے ایمان والے بھائیوں, یہ ہے وہ اللہ کا کلام جو اللہ کی نعمت مجھے اور آپ کو ملی, اور یہ صرف انہی انسانوں کو نہیں ملی جو 1400 سال پہلے پیدا ہوئے تھے, جن کے چہروں کو دیکھ کر کے انسانوں نے ایمان ہی نہیں قبول کیا, ان کی زبان بھی قبول کی, ان کی تہذیب بھی قبول کی, ان کا کلچر بھی قبول کیا, سب کچھ بھول گئے. یہ اتنی بڑی اللہ کی نعمت. اللہ فرماتا الرحمن علم القرآن خلق الانسان, بہت میری نعمتیں ہیں مگر قرآن جیسی میری کوئی نعمت نہیں, جس کے لیے میں نے اپنے پیغمبر کو پیدا کیا اور قرآن پاک کے لیے ان کی ذمہ داری بیان ہوئی کہ وہ قرآن پاک کے یہ 4 کام کریں گے, اور قیامت تک امت جب تک یہ 4 کام کرتی رہے گی تو امت اسی طرح کے افراد امت میں پیدا ہوتے رہیں گے, اور یہ زندہ امت ہے, قیامت تک یہ دین کا نمونہ پیش کرتی رہے گی. ایسا بالکل نہیں ہوگا کہ دین مٹ جائے گا. ہاں, افراد بدلے جائیں گے. کیسے بدلے جائیں گے؟ یستبدلون نستبدل قوما غیرکم, ہم تمہارے سوا دوسروں کو وجود میں لائیں گے. لا یکون امثالکم, پھر وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے, وہ اس طرح کے ہوں گے جس طرح صحابہ تھے جن کے لیے کہا گیا تھا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا, اگر اس طرح ایمان لائے جس طرح یہ ایمان لائے ہیں تو وہ ہدایت پا جائیں گے. وہ اللہ کی کتاب قیامت تک رہے گی, اور جب اللہ کی کتاب قیامت تک رہے گی اس کے اثرات بھی قیامت تک مرتب ہوتے رہیں گے, اس کے نتیجے بھی قیامت تک نکلیں گے, اور جو مطلوب افراد ہیں وہ افراد بھی قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے. یہ گارنٹی پروردگار نے اس دین ہی کے لیے لی ہے, کسی اور دین کے لیے نہیں ہے, ورنہ اس سے پہلے بھی کتابیں نازل ہوئیں اور کچھ عرصے کے بعد یحرفون الکتاب یحرفون الکلم عن مواضع, لوگ اس کو بدلتے تھے, اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے, پھر اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے, مگر اس کی حفاظت کا وعدہ کیا گیا اور قیامت تک کے لیے وعدہ ہے, اور جب اس کی حفاظت نہیں ہوگی پھر قیامت ہی آ جائے گی.
لیکن اس کا حفاظت کے پروردگار دنیا میں ذرائع پیدا کرتا ہے کہ کس طرح اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کے الفاظ کو محفوظ رکھنا ہے، اس کے پڑھنے کے طریقے کو محفوظ رکھنا ہے، اس کی تفسیر کو محفوظ رکھنا ہے، اور اس کی عملی تفسیر کو کہ جو کچھ قرآن کہہ رہا ہے وہ انسانوں میں چلتا پھرتا ہوا نظر آئے، انسان اس پر عمل کرتے ہوئے نظر آئیں، اس کی بھی حفاظت کی ذمہ داری ہے، اور ایسے افراد بھی قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔ اور میں نے جو آیت آپ کو پڑھ کر کے سنائی، قرآن کریم کے 4 کام بیان ہوئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، جو 4 کام انجام پائیں گے۔ میں نے اس موقع پر اس گفتگو میں پہلے 3 کاموں کو کسی قدر بیان کیا، مگر چوتھے کا نمبر آیا تو اس سے پہلے وقت ختم ہو گیا، اس لیے میں پہلے 3 کو تفصیل سے نہیں، چوتھے کو تفصیل سے عرض کرتا ہوں۔ اور اس سے پہلے اللہ کی ایک نعمت، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم میری نعمت کا شکر کرو گے تو میرا ضابطہ یہ ہے کہ نعمت اور بڑھتی رہے گی اور ملے گی، یہ ہر نعمت کے لیے اس کا ضابطہ ہے۔ جس کو دین پر عمل کی توفیق ہوگی اور اپنے مالک کا شکر ادا کرے گا، پروردگار اس کو اور توفیق عطا فرمائے گا۔ جس کو اس کی کتاب کی سمجھ کی توفیق ہوگی اور وہ اس کا شکر ادا کرے گا، پروردگار اس کو اس کے آگے کی نعمت کتاب کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے گا۔ پروردگار نے اس دور کے اندر یہ مدرسے، اس کی ایک زبردست نعمت ہے جس کے اندر آپ کو یہ 4 کام اکٹھے ملتے ہیں۔ یہ بات میں وہاں بھی عرض کرنا چاہتا تھا، وقت مکمل ہوا تھا۔ 4 کام اکٹھے ملتے ہیں، ورنہ یہ 4 کام انسانوں کو اکٹھے نہیں ملتے تھے۔ اور وہ 4 کام جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کرنے کے لیے آئے تھے، اور جب ان 4 کاموں کو انسان کرتا ہے تو وہ افراد پیدا ہوتے ہیں جو مطلوبہ افراد تھے، جن کو دیکھ کر کے انسان اپنی سوچ نہیں بدلتا تھا بلکہ اپنے کلچر اور تہذیب کو اور اپنی زبان کو بدل ڈالتا تھا۔ وہ 4 کام کیا تھے؟ میرے اور آپ کے آقا حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے تعارف کرایا گیا۔ انہوں نے پروردگار سے دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک۔ اے پروردگار، تجھ سے آخری التجا ہے، بہت ساری پیچھے دعائیں مانگی، آخری التجا ہے، اور یہ تمام التجاؤں کا خلاصہ اور نچوڑ ہے، یہ تمام دعاؤں کا نچوڑ ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ اے پروردگار، تو ان کے اندر اپنا وہ عظیم الشان پیغمبر بھیجنا جن کی پیغمبری کا تعارف کرانے کے لیے، جن کی رسالت کا تعارف کرانے کے لیے تو نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو بھیجا کہ جہاں وہ تیری توحید کا تعارف کراتے تھے وہاں ان کی رسالت کا بھی تعارف کراتے تھے، اور میں بھی ان کا تعارف کرا رہا ہوں۔ ان کو بھیجنا، اور ان کا کام کیا ہوگا؟ یتلو علیہم آیاتک، وہ تیری کتاب کی آیتیں پڑھ کر کے ان کو سنائیں گے۔ سب سے پہلے ان کا کام ہوگا تلاوت کتاب، کتاب کی تلاوت کرنا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ ان کو کتاب سکھائیں گے، اس کے معنی بھی بتائیں گے، اس کے راز بھی ان کو سمجھائیں گے۔ اور ان کو کون سمجھائے گا؟ فرمایا ان کو میں سمجھاؤں گا۔ وہ سارا کام میں نے اپنے ذمے لے لیا ہے۔ وہ جو مشقتیں اٹھاتے ہیں اور جو پریشانیاں اٹھاتے ہیں وہ تو صرف انسانوں کے لیے نمونہ بننے کے لیے، وہ پروردگار جو ان کو چند لمحوں کے اندر زمین سے لے کر کے 7ویں آسمان پر پہنچا سکتا ہے، اور چند لمحوں میں مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچا سکتا ہے، اس کے لیے کون سا مشکل تھا کہ 500 کلومیٹر کا سفر کرنا تھا، مکہ سے مدینہ جانا تھا، تو آپ 1 ہفتے میں تشریف لے جائیں اور مشقت برداشت کرتے ہوئے تشریف لے جائیں۔ وہ پروردگار چاہتا تو جس طرح براق بھیج دیا تھا اور جس طرح آسمان کے لیے سیڑھی لگ گئی تھی اور چند لمحوں میں آپ تشریف لے گئے تھے، اسی طرح وہ آپ کو مدینہ پہنچا دیتا، مگر اس طرح نہیں پہنچایا۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔
وہ منظر بھی دکھایا کہ مشرکین آپ کے در کے اوپر بیٹھ گئے اور انتظار میں ہیں کہ جب وہ باہر نکلے تو ان کی اس چراغ کو ہمیشہ کے لیے گل کیا جائے. یہ سب کچھ نمونہ پیش کیا گیا اور پھر وہ یہاں سے غار ثور پہنچے اور غار ثور کے اندر 3 دن تک چھپائے گئے اور پھر وہاں سے یہ سفر مشقتوں کے ساتھ کروایا گیا. فرمایا یہ اس لیے کرایا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے پیغمبر کے اندر تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اس نمونے کے لیے سب کچھ کیا ہے، ورنہ آپ سنتے ہیں کہ وہ ایک ہفتے تک نہیں، ایک مہینے تک بھوکے رہتے تھے اور پیٹ پر پتھر باندھتے تھے. تو کیا پروردگار ان کے لیے دنیا میں انتظام نہیں کر سکتا تھا؟ پروردگار نے تو فرشتوں کو بھیجا کہ اگر آپ چاہیں تو ان پہاڑوں کو سونے کا بنا دیا جائے. فرمایا میں یہ نہیں چاہتا ہوں، اس لیے کہ نظر اس کے اوپر ہے کہ سارے امتیوں کو سونے کے گھر نہیں ملیں گے اور سارے امتی پیٹ نہیں بھر سکیں گے، تو پھر جو بھوکے رہیں گے وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جائیں گے. میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بھوکا رہے وہ یہ خوشی منائے کہ مجھے اب میرے محبوب کی ایک سنت نصیب ہو گئی ہے. جس کو پیٹ پر پتھر باندھنے کا موقع آئے وہ یہ خوشی منائے کہ مجھے اللہ کے محبوب کی ایک سنت نصیب ہو گئی ہے. ان کو 3 بیٹے دیے گئے اور یکے بعد دیگرے بیٹے اٹھائے گئے. مشرکین نے مذاق بھی اڑایا اس لیے کہ انسانوں کے لیے نمونہ تھے. کل کسی کا رشتہ دار گزرے گا، اس سے کہا جائے گا صبر کر، وہ کہے گا کہ تیرا بیٹا مرا ہوتا تو صبر کر کے دکھاتا. اس کو بتایا جائے کہ وہ دیکھو میرے محبوب کس طرح صبر کرتے ہیں. ان کے 70 ساتھیوں کو ایک ہی لائن میں لگایا گیا. اللہ اگر چاہتا تو ایسا نہ کرتا، لیکن کر کے دکھایا گیا تاکہ کل امت کے ساتھ جب یہ حالات پیش آئیں تو امت اسی طرح پہاڑ بن جائے جس طرح ان کے محبوب بنے تھے، اللہ کے محبوب بنے تھے، اللہ حبیب کبریا بنے تھے. یہ سارا نمونہ دکھانے کے لیے، ورنہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اور اللہ کو پیار کس قدر ہے؟ فرمایا صرف نمونہ بنانے کے لیے. ورنہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں اور جبرائیل تلاوت کریں تو آپ ان کے ساتھ تلاوت کریں. لا تحرک به لسانک لتعجل به، آپ اپنی زبان مبارک کو ہلائے جبرائیل کے ساتھ اور اتنی آپ کو تکلیف ہو. مجھے یہ بھی گوارا نہیں. لا تحرک به لسانک، آپ کو زبان ہلانے کی ضرورت نہیں. تو پھر یاد کیسے ہوگا؟ ان علینا جمعہ، ہمارے ذمے ہے کہ اس کو آپ کے سینے میں جمع کریں. ہم آپ کے سینے میں جمع کریں گے اور ایسا جمع ہوگا کہ جو ہم چاہیں تو وہ الگ بات ہے، ورنہ کبھی بھولے گا نہیں. اور اس کے بعد ہم اس کو آپ کی زبان پر جاری کریں گے. ثم ان علینا بیانہ، پھر ہمارے ذمے ہے اس کی مراد اور اس کا مطلب آپ کو بتا دینا. اور ہم نے آپ کے اوپر اسی لیے کتاب نازل کی ہے لتبین للناس، تاکہ آپ اس کو لوگوں کے سامنے بیان کریں. تو آپ کا دوسرا کام ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، آپ ان کو کتاب سکھائیں، وَالْحِكْمَةَ، اور آپ ان کو حدیث سکھائیں، آپ ان کو کتاب کے چھپے ہوئے راز بتائیں، آپ ان کو کتاب کے موتی بتائیں، آپ ان کو کتاب کے موتی نکال کر کے دکھائیں. میرے ایمانی بھائیوں، ایک بات آپ کو اور اپنے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، ایک موڑ پر آپ کو اور اپنے آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. یہ 3 کام بیان ہوئے اور چوتھا کام ان کا نتیجہ بیان ہوا وَيُزَكِّيهِمْ، اور آپ اس کے ذریعے سے ان کا تزکیہ کریں گے، ان کی صفائی کریں گے. یہ سورہ بقرہ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا والی آیت تھی. میں نے دوسرے مقام سے تلاوت کی، وہاں قرآن کریم نے اللہ کی نعمتوں کو بیان کیا اور کئی نعمتیں، اب اتنا موقع نہیں ان سب کو بیان کر کے فرمایا کس طرح یہ نعمتیں کی. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، یہ نعمتیں ہم نے اسی طرح انسانوں تم پر کی جس طرح ہم نے تم کو اپنا آخری پیغمبر عطا کیا. وہ کیا کام کرتے ہیں؟ یتلو علیکم آیاتنا، وہ تمہارے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں. ویزکیہم، اور تمہارے دلوں کی صفائی کرتے ہیں. وہاں فرمایا تھا آخری نمبر پر، چوتھے نمبر پر جا کر کے کہ وہ دلوں کی صفائی کرتے ہیں. یہاں دوسرے نمبر پر بیان کیا ہے جن لوگوں کو قرآن کریم کی حکمتیں سمجھنا آئیں، جن کو سمجھانا آئیں،
آپ ان سے پوچھئے، تفصیل میں نہیں جا سکتا ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ وہاں یہ بتایا گیا کہ تمام عبادتوں کا نچوڑ اصل میں یہی ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور جب تک یہ نہ نصیب ہو جائے تو تب تک تمام کام بیکار ہے۔ جس کو کتاب نصیب ہو جائے اور کتاب کا علم نصیب ہو جائے مگر اس کے باوجود بھی دل کی صفائی نصیب نہ ہو، اس کا مطلب وہ مقصود تک نہیں پہنچا، وہ منزل تک نہیں پہنچا۔ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِنَا الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ، ہم ان آیتوں سے پھیر دیتے ہیں ان لوگوں کو، یہ آیتیں نہیں نصیب کرتے، ان آیتوں کے اوپر عمل نصیب نہیں کرتے ان لوگوں کو۔ الذین یتکبرون، جو اکڑتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہودیوں کا تذکرہ ہے، ان کے پاس علم ہے، ان کے پاس اللہ کی آیتیں ہیں، مگر اس کے باوجود اس علم کے اوپر ان کو گھمنڈ ہو گیا تھا، اور علم کا تکبر تمام تکبر سے بڑھ کر ہے، اور وہ تکبر وہ بدترین بیماری ہے کہ جو انسان کو ایمان سے محروم کرتی ہے، جو شیطان ابلیس کو شیطان بنا کر راندہ درگاہ کر کے نکالتی ہے۔ اس کو گھمنڈ ہے اپنے علم کے اوپر، کتنا علم ہے اس کے پاس، پروردگار کے ساتھ مناظرہ کرتا ہے۔ جب اس کو حکم ملا کہ جھک جا آدم علیہ السلام کے سامنے، کہتا ہے میں کیسے جھکوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، غلطی تیری ہے، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا، تو پھر میں اس کے آگے کیسے جھکوں، میں اس کے آگے نہیں جھک سکتا ہوں۔ فاخرج انک من الصاغرین، نکل جا، تو ذلیل ہے، تجھے یہاں رہنے کا حق حاصل نہیں۔ علم ہے اس کے پاس مگر یہ علم اس کے لیے گمراہی کا سبب بنا۔ ایک دوسرے مقام پر اس آیت کو پھر دہرایا گیا، یہی آیت کہ ہم نے اپنے پیغمبر کو بھیجا اور یہ 4 کام دے کر کے ان کو بھیجا، اور وہاں فرمایا کہ امیوں کے اندر بھیجا۔ سوال پیدا ہوا امیوں میں کیوں بھیجا، پڑھے لکھے لوگوں میں کیوں نہیں بھیجا؟ فرمایا کون ہے پڑھے لکھے؟ کہا یہ یہودی پڑھے لکھے ہیں، عیسائی پڑھے لکھے ہیں۔ فرمایا ان کو تم پڑھا لکھا سمجھتے ہو؟ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ یہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت بن کر نازل ہوئی ہے، تو اس آیت کے اندر ایمان والوں کے لیے کیا ہدایت ہے؟ فرمایا ان لوگوں کی مثال جن کے اوپر تورات لادی گئی تھی، اس گدھے کی مثال ہے جس کے اوپر مذہبی کتابیں لادی جاتی ہیں، تلاوت بھی نصیب ہے، تعلیم بھی نصیب ہے، تعلیم حکمت بھی نصیب ہے، مگر تیسری چیز چوتھی چیز سے وہ محروم ہو گئے۔ ان کی مثال پیش کی کہ پھر جس شخص کے پاس علم ہو مگر دل کی صفائی اس کو نصیب نہیں ہوئی، دل کی دنیا نہیں بدلی، اس کی مثال گدھے کی مثال ہے۔ وہ اپنے اوپر کتابیں لادتا ہے مگر اس کو کتاب کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ پھر یہی وہ طبقہ ہے کتاب پڑھتا ہے مگر اس کے باوجود کیا کام کرتا ہے؟ اعلان کرتا ہے نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم سب کے سب خدا کے لاڈلے ہیں، ہم سب کے سب اس کے چہیتے ہیں، بلکہ اس کے بیٹے ہیں۔ اور بدترین گناہ کر کے پھر کیا کہتے ہیں؟ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہم کو آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ اور کام کیا ہے؟ یقتلون النبیین بغیر الحق، اتنے بدترین جرائم میں مبتلا ہیں کہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں۔ کیا اس امت کے ساتھ بھی یہ کام ہو سکتا ہے؟ فرما ہاں ہو سکتا ہے۔ ثم اورثنا الكتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات، پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا ان لوگوں کو جن کو ہم نے انسانوں میں سے چنا، جن کو ہم نے انسانوں میں سے منتخب کیا۔ یہ چنا ہوا طبقہ، یہ منتخب ہوا طبقہ، اس کے باوجود اس کے یہ 3 درجوں میں بٹ گیا، اور اس میں سب سے پہلا نمبر کن کا آیا؟ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ایک وہ طبقہ تیار ہوا کہ جو اپنے اوپر ظلم کرنے والا، وہ کتاب پڑھتا ہے مگر کتاب اس کے دل کے اندر نہیں اترتی، وہ اس کی زندگی کو نہیں بدلتی، وہ اس کی زندگی کے طرز کو نہیں بدلتی، وہ اس کے دل کو نہیں بدلتی، اور آسان لفظوں میں کہیے کہ اس کو وہ مومن نہیں بناتی جس مومن کا تعارف قرآن کریم نے کیا ہے۔ آپ بھی تھک گئے بیٹھے بیٹھے اور وقت بھی محدود ہے۔ مومن کس کو کہا قرآن کریم نے؟
صرف چند مقام کی سیر کراتا ہوں. کس کو کہتے ہیں مومن؟ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون. ان کو کہتے ہیں مومن جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله، جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے، وجلت قلوبهم، ان کے دل تڑپ جاتے ہیں، ان کے دل دہل جاتے ہیں، وہ کانپ جاتے ہیں. اور جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. مومن وہ ہیں جو ایمان لائے، اللہ کو مان گئے، اللہ کے حبیب کو مان گئے، آخرت کو مان گئے. ثم لم يرتابوا، پھر انہوں نے شک نہیں کیا. مطلب اس کے بعد زندگی کا سفر گزرا، اس سفر میں انہوں نے ثابت کیا کہ واقعتاً ہم اللہ ہی کے ماننے والے ہیں، اس کے سوا کسی کو نہیں مانتے. مومن کی کیا شان ہے؟ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. اس کو اپنے رب کے اوپر توکل ہوتا ہے، اپنے رب کا بھروسہ نصیب ہوتا ہے. اور جب بھروسہ نصیب ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کتنا بڑا نقصان ہو جائے مگر اس نقصان کے اوپر وہ مایوس نہیں ہوتا، اس کو کوئی غم نہیں ہوتا. اور اس کو کتنا بڑا نفع ہو جائے مگر اس نفع کے اوپر اس کو کوئی خوشی نہیں ہوتی، اس لیے کہ آنے والے کو سمجھتا ہے کہ اللہ نے بھیجا ہے، اور گئے ہوئے کو سمجھتا ہے کہ اللہ کی مرضی سے ایسا ہی ہونا تھا. صرف ایک مثال عرض کرتا ہوں. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی بہت بڑی تجارت کرتے ہیں. اچانک کسی نے آ کر کے خبر دی کہ حضرت عجیب واقعہ پیش ہوا، آپ کا تجارتی سامان لدا ہوا تھا جہاز پر اور وہ جہاز ڈوب گیا. تھوڑی سی دیر گردن جھکائی، فرمایا الحمدللہ. کچھ دیر ابھی مجلس لگی ہوئی ہے، کچھ دیر کے بعد ایک دوسرا آدمی آیا، کہا ایک عجیب بات پیش آ گئی تھی، جہاز بہر میں آ گیا تھا، قریب تھا کہ ڈوب جاتا، لیکن اللہ کا کرم ہوا، ہچکولے لیتے لیتے کنارے پر پہنچ گیا اور جہاز بچ گیا. تھوڑی دیر گردن جھکائی، فرمایا الحمدللہ. لوگ حیران ہوئے، ڈوبنے پر بھی الحمدللہ اور نہ ڈوبنے پر بھی الحمدللہ، بچنے پر بھی الحمدللہ. فرمایا جب ڈوب گیا تو میں نے اپنے دل کو جھانک کر کے دیکھا اور میں نے دیکھا کہ کیا اس کے اندر جانے کا افسوس تو نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کہ قرآن نے کہا مومن کی شان ہے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم مایوس نہ ہو جاؤ جو تم سے چھوٹ جائے. تو میں نے دیکھا کہ دل مایوس نہیں ہے اور وہ اللہ کے حکم کے قضا کے اوپر راضی ہے، رضا بالقضا. تو میں نے کہا کہ اللہ نے ایمان، اللہ نے اس توکل کے اوپر مجھے قائم رکھا، الحمدللہ، اس پر الحمدللہ پڑھا. اور جب دوبارہ کہا کہ جہاز بچ گیا تو میں نے قرآن کے دوسرے لفظ پر غور کیا، وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. ان کو جو مل جاتا ہے اس کے اوپر وہ خوش نہیں ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کی نعمت سوچتے ہیں، اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں تو اترانا کیا، اکڑنا کیا. ان کو کسی پر اکڑ نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا دیا ہوا ہے. جب میں نے اس پر دوبارہ اپنے دل پر غور کیا کہ دل اس کو اللہ کی نعمت سمجھ کر کے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے یا مال کے اوپر اکڑ رہا ہے، تو میرا دل اللہ کا شکر کر رہا ہے. میں نے کہا الحمدللہ. انسان کا اپنے مالک کے ساتھ وہ تعلق ہو جائے جس کے بعد وہ اس کے لیے بے ساختہ اس کی بندگی کے لیے اس کے قدم اٹھ جائیں. اور جو قرآن کریم نے کہا کہ تم کو راتوں کو اٹھا نہیں جاتا، اور میں ان مومنین کی بات کرتا ہوں. کون سے مومنین؟ کانوا قبل ذلك محسنین وبالاسحار هم یستغفرون. یہ اس سے پہلے نیکوکار لوگ تھے. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. ان کو راتوں کو نیند آیا نہیں کرتی تھی. تم کو آنکھ نہیں کھلتی تھی، ان کو راتوں کو نیند آتی نہیں تھی. تم کو اللہ کے دین پر عمل کرنا مشکل ہوتا تھا اور ان کو کوئی حکم چھوڑنا ناممکن ہو جاتا تھا. ان کے لیے ناممکن ہے کہ اللہ کے کوئی حکم کو چھوڑیں. یہ تڑپ پڑتے ہیں. وہ کون سی چیز تھی، وہ کس طرح دنیا کی دل کی دنیا بدلتی تھی کہ گاؤں سے ایک چل کر کے ایک عورت آتی تھی اور بڑے مجمع کے سامنے کہتی تھی اللہ کے حبیب مجھ سے ایک گناہ ہو گیا، مجھ سے وہ بدتر گناہ ہو گیا ہے.
میرے اوپر اللہ کا حکم نافذ کیجئے، اور اس کو سمجھایا جاتا تھا کہ تجھے معلوم نہیں ہے اس کا حکم کیا ہے کہ تجھے پتھر مار مار کر کے مارا جائے گا، اس سے تیرا خاندان رسوا ہوگا، تیرا باپ ذلیل ہوگا، تیری ماں ذلیل ہو جائے گی، تیرا بھائی ذلیل ہو جائے گا، تیرا خاندان رسوا ہو جائے گا، تیرا علاقہ رسوا ہو جائے گا، یہ سب تیرے سامنے ہے۔ مگر اس کے باوجود وہ کہتی تھی کہ مجھے اس دنیا کی رسوائی کی کوئی فکر نہیں، میں تو اس سے رسوائی سے ڈرتی ہوں جس رسوائی سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام مانگتے تھے، اے میرے مالک دنیا کا اور کچھ نہیں مانگتا، تجھ سے یہ مانگتا ہوں کہ رسوائی کے دن سے میری حفاظت فرمانا۔ ہائے ہائے، اس کو کہتے ہیں مومن۔ اور اس کو جب واپس کر دیا جاتا ہے کہ تیرے پیٹ کا جو بچہ ہے، اگر تیرے اوپر یہ حکم نافذ کیا گیا اس کا کیا بنے گا؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ پھر حاضر ہو جاتی ہے، کون اس کو کھینچ کے لاتا تھا؟ کون سی چیز اس کو مجبور کرتی تھی کہ وہ کھینچ کر کھینچی ہوئی آتی تھی، پھر دوبارہ آتی ہے؟ اور اس کو پھر بتایا گیا کہ ابھی تو یہ بچہ چھوٹا ہے، اس کو دودھ کون پلائے گا؟ پھر واپس جاتی ہے، پھر دودھ پلاتی ہے، اور جب بچہ روٹی کھانے لگتا ہے تو روٹی کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں دے کر کے پھر واپس لاتی ہے کہ دیکھیے اب یہ کھانے کے لائق ہو گیا ہے، اب میرے اوپر اللہ کا حکم نافذ کیجئے۔ یہ وہ دل کی دنیا بدلتی تھی، اور یہ ساری باتوں کا نچوڑ ہے، ساری باتوں کا نچوڑ۔ پوچھا گیا نماز کس کے لیے؟ فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز ہے، تقوی کے لیے نماز ہے۔ پوچھا زکوٰۃ کس کے لیے؟ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم ان الصلاۃ، تو آپ ان سے لے لیجئے زکوٰۃ، اس کے ذریعے سے آپ ان کے دلوں کو پاک کریں گے، آپ ان کی صفائی کریں گے۔ ابھی قربانی کا وقت آ رہا ہے، پوچھا قربانی کس لیے؟ لن ینال اللہ لحومها، اللہ تک اس کا گوشت نہیں پہنچتا، اس کا خون نہیں پہنچتا، اس کی کوئی اور چیز نہیں پہنچتی، ولیکن ینالہ التقوی، بلکہ اس تک اس کا تقوی پہنچتا ہے۔ کیا چیز ہے وہ تقوی؟ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، وہ جو ہر وقت میں اپنے مالک سے ڈرتے تھے، ہر وقت اس کی طرف متوجہ رہنے والا دل لے کر کے آتے تھے۔ یہ چوتھا کام ہے، جب تک یہ نصیب نہیں ہوتا تین کام بیکار رہتے ہیں، اور اگر وہ تین کام ہو جائیں اور یہ چوتھا نصیب نہ ہو، میں نے کہا وہ بیکار، اور اگر یہ چوتھا کوئی تلاش کرنے لگ جائے اور ان تین کو چھوڑ دے تو قرآن کریم نے اس کو چوتھے نمبر پر اسی لیے رکھا کہ اگر اس چوتھے کے پیچھے کوئی پڑ جائے گا ان تین کے بغیر سوائے جہالت تو اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کے ذریعے فذکر بالقرآن، قرآن کے ذریعے سے نصیحت کیجئے، قرآن ہی کے ذریعے سے نصیحت کیجئے، یہ نصیحت کی کتاب ہے۔ اور اگر اس کے بغیر کوئی تلاش کرنے لگا، رہبانیۃ ابتدعوها ما كتبناها علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ، وہ دیکھو عیسائیوں نے تلاش کیا تھا اور صرف اللہ کی رضا کے لیے تلاش کیا تھا، لیکن سوائے گمراہی کے ان کے حصے میں کچھ نہیں آیا۔ یہ چاروں چیزیں اگر اکٹھی ہو کر کسی کو نصیب ہوئی ہیں، میرے ساتھ یہ تفصیلی بات کرنے کا موقع نہیں، یہ اس مدرسوں کی دنیا کو نصیب ہوئی ہیں۔ تلاوت بھی ہے، تعلیم کتاب بھی ہے، تعلیم حکمت بھی ہے، اور تزکیہ نفوس بھی ہے، اور کوشش کی جاتی ہے کہ وہ افراد تیار کیے جائیں جن کو دیکھنے کے لیے دنیا کی آنکھیں ترس رہی ہیں کہ قرآن کی چھاؤں میں پلنے والے، قرآن کے سائے میں تربیت پانے والے، قرآن کے ماحول میں پل کر جوان ہونے والے کیسے انسان ہوتے ہیں، ان کی زندگی کیسی ہوتی، ان کا لین دین کیسا ہوتا ہے، ان کے اخلاق کیسے ہوتے ہیں، ان کے معاملات کیسے ہوتے ہیں، وہ کیسے انسان تھے کہ جن کے چہروں کو دیکھ کر لاکھوں کو ایمان نصیب ہوتا تھا۔ اس گئے گزرے دور میں یہ مدرسوں کی شکل میں بہترین پروردگار نے آپ کو نعمت عطا فرمائی، اور اس ایسی نعمتوں کے لیے کہا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر اس نعمت کی قدر کرو گے تو تمہیں اور دوں گا، اور نعمت کی ناشکری کرو گے ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ شیطان بہکاتا رہتا ہے ہمیں کہ نہیں ابھی تو اس میں یہ کمزوری ہے،
ابھی اس میں یہ کمی ہے، ابھی اس میں یہ کمی ہے، لیکن میں پوچھتا ہوں کیا کوئی اور طریقہ، کیا کوئی اور راستہ بھی ہے؟ جو 4 کام اللہ نے اپنے پیغمبر کے بیان کیے وہ ہم کو کہیں نصیب ہو سکیں، وہ یہی نصیب ہو سکتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو ان مدرسوں سے جوڑ دے، ان سے وابستہ فرما دے، یہ ہمارے لیے ہماری زندگی کا محور بن جائے، ہماری زندگی کا مقصود بن جائیں، اور یہ 4 کام پروردگار ہم کو قرآن کریم کے نصیب فرمائے۔ اللہ کی نعمتوں میں قرآن سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، اور قرآن میں نے کہا کہ یہ اس کے 4 بنیادی کام ہیں۔ اللہ یہ چاروں ہم کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔